اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات کے لیے، لاکھوں کروڑوں درود پاک جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں سفیر عشق، میں ہوں آپ کا میزبان ابرار سرور۔ ناظرین کرام، محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے میں سید الشہداء امام علی مقام جناب سیدنا امام حسین علیہ السلام اور آپ کے جانثار ساتھیوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، واقعہ کربلا کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ واقعہ کربلا اصل میں ہے کیا، کس وجہ سے پیش آیا؟ واقعہ کربلا نہ صرف نماز بچانے کے لیے تھا، واقعہ کربلا نہ صرف روزے بچانے کے لیے تھا، واقعہ کربلا وہ دینی اقدار بچانے کے لیے تھا، وہ سب کچھ بچانے کے لیے تھا کہ جو آقا علیہ السلام کے آنے سے پہلے جو کچھ ہو چکا تھا۔ آقا علیہ السلام کے آنے سے پہلے بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، ماؤں کو جا کے منڈیوں میں بیچ آیا کرتے تھے، کچھ نکاح کر لیا کرتے تھے ماؤں کے ساتھ، اور پھر باپ کو جا کے منڈیوں میں بیچ آیا کرتے تھے۔ ایون کہ جو جہالت تھی وہ آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے جو جہالت تھی وہ آقا علیہ السلام نے آ کے ختم کی۔ تو یہ جہالت ایک مرتبہ پھر آنے لگی تھی یزید کی صورت میں۔ یزید نے وہ ساری اقدار ختم کر دی تھی، اس نے ماں بہن کی تمیز ختم کر دی تھی، اس نے ہر ایک تمیز، شراب عام کر دی تھی، زنا عام کر دیا تھا، ہر طرح کے۔ اور آج کل وہ یزید کی جو اولاد ہے، ظاہری بات ہے کسی کے سامنے اگر اس کے بڑوں کو برا بلا کہا جائے تو اسے برا لگتا ہے۔ جو یزید کی اولاد ہے آج کل وہ کافی ڈیفینڈ کر رہی ہے یزید کو کہ نہیں جی یزید تو بڑا پارسا تھا، فلاں تھا، فلاں تھا، فلاں تھا۔ خیر ان کا حق بنتا ہے، ظاہری بات ہے یزید کی اولاد ہیں تو کلمہ تو جیسے وہ یزید کی ساری فوج تھی وہ بھی کلمہ پڑھنے والی تھی۔ تو خیر یہ الگ موضوع ہے، اس پہ انشاءاللہ بہت جلد کسی عالم دین کے ساتھ اس پہ بات کریں گے۔ میں جو آج بات کرنے لگا ہوں یزید کے، جو یزید نے کیا کربلا کے بعد، جب واقعہ کربلا رونما ہو چکا تھا، اس کے بعد یزید نے مدینہ والوں سے کیا بدلہ لیا تھا کہ مدینہ میں اس نے مسجد نبوی میں گھوڑے باندھ دیے تھے اور بہت کچھ کیا۔ اس وقت کے یزید نے مسجد نبوی میں جو سواریاں تھیں وہ باندھی تھیں، جو انسان کے لیے سواری کا کام کرتی تھی، گھوڑے، وہ باندھ دیے تھے۔ آج کا یزید کیا کر رہا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے کہ مسجد نبوی میں ان سعودی یہودیوں کے ایجنٹوں نے اپنی گاڑیاں لے گئے ہیں وہ گنبد خضرا کے پاس۔ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں پہ اونچا سانس لینے سے ساری عمر بھر کے اعمال ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں، جہاں جبریل امی بھی آتے ہیں تو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، جہاں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی مقرب ہستیاں بھی ہاتھ باندھ کے کھڑی ہوتی تھیں، اونچا سانس بھی نہیں لیتی تھی۔ یہ وہاں پہ اپنی گاڑیوں کی فلپیں مار رہے ہیں اور وہاں پہ گنبد خضرا کے پاس جا کے گاڑیاں لے کے جا رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں وہ اس وقت کے یزید نے اپنی سواریاں، جو اپنے گھوڑے تھے وہ مسجد نبوی میں باندھ لیے تھے۔ آج کے جو یزید ہیں، جو یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، ویسے تو جو بادشاہ سلامت ہیں سعودی عرب کے، وہ جناب بڑی پابندیاں لگا رہے ہیں کہ ریاض الجنہ میں آپ سال میں 1 مرتبہ جا سکتے ہیں، اور جو گنبد خضرا کا احاطہ ہے جہاں پہ کھڑے ہوتے تھے، یہاں پہ مسلمان جا کے آقا علیہ السلام کے گنبد خضرا کے باہر کھڑے ہو کے عاجزانہ سلام عقیدت پیش کرتے تھے، وہاں پہ انہوں نے دور دور تک بیریل لگا کے، وہ دیوار تک بیریل لگا دیے ہیں کہ یہاں پہ کوئی کھڑا نہ ہو سکے، یہاں پہ کوئی بیٹھ نہ سکے۔ تو اتنے معاملات انہوں نے سخت کر دیے ہیں، لیکن اپنی گاڑیاں کھڑی کرنے کے لیے وہ گنبد خضرا کے پاس لے گئے۔ اس قدر وہاں پہ جو ہے وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ ہمارے حکمرانوں نے تو بولنا نہیں ہے، یہ تو فلسطین کے معاملے پہ بھی نہیں بولے، کیوں بولیں؟ ان کی روزی روٹی لگی ہوئی ہے تو کیوں یہ بولیں گے؟ کوئی بھی مسلمان حکمران آپ لے لیں، کون بول رہا ہے؟ جتنے بھی یہ مسلمان حکمران ہیں یہ یزیدی، تقریباً یزیدی حکمران بنے ہوئے ہیں سارے، جتنے بھی مسلمان ممالک کے حکمران ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، کوئی بھی کسی حق کے ساتھ کھڑا نہیں ہو رہا۔
میں یہ کہتا ہوں کہ میں جب یہ ویڈیو جب میری نظر سے گزری تو یہی دل سے نکل رہی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم شرمندہ ہیں، ہم شرمندہ ہیں یا رسول اللہ، ہم شرمندہ ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم صرف یہ باتیں کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ جن کے پاس پاور ہے، جن کے پاس سب کچھ کرنے کی استطاعت ہے، وہ صرف اپنی روٹیاں سیدھے کیے ہوئے ہیں، وہ اپنی روٹیاں سیدھی کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے۔ انہیں صرف ڈر ہے کہ ہماری روٹیاں نہ بند ہو جائیں، کاش کہ ہم کچھ کر سکتے۔ یا رسول اللہ نظر کرم فرمائیے، اے امت مسلمہ پہ نظر کرم فرمائیے کہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں آج غریب الغربا ہے۔ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ اور دعا ہے اس محرم الحرام کے صدقے سے کہ جناب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حکمران عطا فرمائے، جناب مولا علی پاک جیسا حکمران عطا فرمائے، جناب مولا حسین پاک، مولا حسن پاک، حسنین کریم جیسا ہمیں اللہ تعالیٰ حکمران عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔